اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول میرے محترم سامنے جیسا کہ تمام دوستاں دے علم وچ 27 اور 28 سفر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دی بارگاہ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان اپنا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کسی بھی شخصیت کے متعلق گفتگو کرن تو پہلے تھوڑا جہا وہ شخصیت نظر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی بندے کے متعلق بھی تسی گفتگو کرنا چاہو تو پہلے وہ عمر، وہ شخصیت، وہ برتاؤ، وہ اٹھن بہن، وہ تعلیم، وہ خاندان، وہ رویے کچھ ذہن چ رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ 60 سال دی عمر دا مثال کے طور پر اگر وہ متعلق کو بندہ آکھے کہ وہ سائیکل چلانا سی پیا تو میرا ایک بار بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس عمر کا بندہ سائیکل کیوں چلاتا، سائیکل تو پورے نہیں آ سکتا۔ یہ مطلب ہے جس بندے نے اعتبار کیتا نا کہ اس چلائی ہوگی کہ سائیکل اسی طور پر جڑا جانتا ہے، انفرادی طور پر جڑا جانتا ہے وہ یہ متعلق ہر گل تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ کچھ نہ کچھ وہ انہوں جانتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تے تو سا کربلا دی گفتگو کرنی ہے، جنگ دی، یا امام حسن دی صلح دی گفتگو کرنی ہے، پہلا ذہن چ رکھ لینا بھی یہ ہے کون۔ مہربانی گفتگو بعد کرنا۔ دیکھو نا تاریخ قبلہ گفتگو جڑی ہوئی ہے نا جی بڑا جا ساڈا المیہ یہ ہوا ہے کہ بندے نے اسلامیات نو سیاسیات چو ویکھے۔ دوبارہ عرض کرنا، اسلام آج بندے اٹھ کے گئے نا ایک ٹھنڈے تھان نہیں گئے تب یہ تھان گئے نہیں تا ٹھیک ہے، آپ پکے شکے لگے نے ایتھے ماحول ٹھیک ہے، ہمیں آتن گئے بچارے جانا ہوں 5-7-10 بندے ضرور جانا ہوں، باہر گرمی ابھی اتوں ہی آیا میں۔ یقین کرو باہر او کر اس کر سارے گھر گلی چ بھی کر ایتھے کچھ ٹھیک ہے، جہاں ٹھیک بیٹھے ہو صلوات پڑھ رہے اللہ آ جاتے ایتھے ماحول ٹھیک ہے، پکھے لگے نا، بڑا خوبصورت ماحول ہے، صاحبان بھی اونچا ہے، بہتر ہے، تو کوئی بہت سخت نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس شخصیت نو بندہ جانتا ہوگی وہ متعلق کوئی گپ مارے تو بندہ قبول نہیں کرتا، کوئی جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام حسن علیہ السلام تے میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا، لیکن میں انہاں بندیاں نال پہلے مخاطب ہاں۔ جے تساں قرآن پڑھیا ہوندا تے نبی نو ان پڑھ کیوں مان جاندے تساں؟ نبی دی شخصیت کا قرآن سے ذکر آیا نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اساں پیغمبر نو معلم بنا کے بھیجیا کتاب دا بھی اور دانائی دا بھی، جنہوں اللہ نے ٹیچر بنا کے بھیجیا ہے۔ اگر تاریخ کسی بکوار کا چڑھی پیو نہ پاڑے تو بندے نے پاڑی گل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ مطلب ہے جس شخصیت نو قرآن واضح کر دے نا وہ دے خلاف بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں قرآن پاک چوں زیادہ مثال عرض نہیں کرتا، میں امام حسن مجتبیٰ نو قرآن چو پڑھنا چاہتا۔ کچھ بندیاں تا ذہن ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی طبیعت کچھ گرم سی، حضرت امام حسن علیہ السلام دی طبیعت کو ٹھنڈی سی، یہ صلح پسند سن تے وہ جنگ پسند سن۔ پہلی گل تے یہ غلط ہے کہ امام نبی پاک نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھے۔ کھڑے بیٹھن تو مراد ہے نہیں کہ کھلوتے بہ جائیں، نہیں، جے کو تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تاں بھی میرا بیٹا ہے، تے جے کو صلح کر کے گھر بہ جائے تاں بھی وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک تو میں دساں جڑے اہل بیت دے مخالف نے نا، میں ایک جملہ آکھن لگا، بڑی خوبصورت ہوا ٹھنڈی آئی، میں تو اہل بیت دے متعلق آکھن لگا جڑے اہل بیت اطہار نے نا جی،
انہاں نال مخالف انہاں دا جنگ کر کے بھی پچھتایا ہے تے صلح کر کے بھی پچھتایا. میں مخالف دی گل کر رہا ہوں، میں اپنے دی گل نہیں کر رہا. جڑا مخالفت ذہن چ رکھتا ہے جے اس جنگ کیتی ہے تاں بھی پچھتایا ہے، تے جے اس کسی شہادت سے چاہے صلح کیتی ہے تے تاں بھی وہ پچھتایا ہے، کیونکہ نہ صلح کیتی ہے تاں بھی فاتح نے تے جنگ کیتی ہے تاں بھی فاتح ہے. بہت شکریہ. امام حسن علیہ السلام نے قرآن چ پڑھنا چاہنا. یہ سورہ مبارکہ الحجرات کی ایک آیت ہے، انما المؤمنون اخوۃ. کوئی شک نہیں اس میں کہ سوائے اس کے نہیں کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اللہ فرماتا ہے ہاں اگر کوئی تمہارے بھائیوں کے درمیان تنازع ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. بھراواں دے درمیان تنازع ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. کیوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم اللہ صلح کرانے والے تے کرتا ہے، لڑائی کرانے والے تے رحم نہیں کرتا. اللہ فرماندا صلح کرا دے کرو. صلح واسطے نا تسی نیٹ کھولو گے نا تے یہ آیت لکھو گے، تھلے انہاں SOPs لکھے نے صلح کرانے والے تے. وہ فرماتے ہیں صلح قرآن والا پہلے تو بزرگ ہونا چاہیے، بزرگ دا کوئی تجربہ ہوتا ہے. دوسرا فرماتے ہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے، جڑا پاسا نہ مارے ایک پاسا، انہوں صلح والا ہونا چاہیے. تیسری فرماتے ہیں با اثر ہونا چاہیے، جدا اثر گھر چ کوئی نہیں کہہ دی صلح کیڑی کرائے گا جی. پہلا تو با اثر ہونا چاہیے. تیسری گل. چوتھی گل یہ کہ جدو مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا تو قرآن و حدیث تو واقف ہوئے. وہ فرماتے ہیں کدی قرآن دی آیت پڑھے تے کدی حدیث پاک پڑھے تاکہ مسلمان تے اثر ہوئے کہ میں دین دا کام پیا کرنا. یہ چار گلاں جناب میں پڑھیاں نے. جڑا صلح کران والا ہے وہ دے وچ چار کوالٹیاں ہونی چاہیے نے. پہلے وہ بزرگ ہونا چاہیے. بزرگ دا مطلب ہے نہیں کہ ٹرن تو مجبور ہوئے. بزرگ دا میں ذرا بڑا ہوئے، بڑا بندہ ہوئے، بزرگ ہوئے. دوسرا ہے کہ غیر جانبدار ہوئے، کسی دا پاسا نہ مارے. تیسری گل با اثر ہوئے، پھر قرآن و حدیث تو واقف ہو. دو گلاں نال صلح ہوندی ہے، یا ترلے نال یا روب نال. یا ترلے نال یار یا تو صلح کرانا ترلا کردا او پائیا آ وے تم ہی ویکھ تے تم ہی ویکھ تے جان دے. ایک تے طریقہ ہے. دوجا کئی بندے اندر اے صلح کر لو میں جُتی لا لینی. میرا خیال ہے کہ میرا اپنا سارا معاشرہ ہے تے اپنی ساڈا ایک جیسے حالات نے ہر جگہ. تلیاڑے تو بنی کے کہڑا دور ہے، وہ یارہ ایک ہی ہے سارے سی، بالکل قریب دے. یہ دو گلاں نے. یا کوئی بندہ باہر روب ہوئے، بڑا بندہ ہوئے تے جُتی دی پاری ہوئے، وہ بندے نو آندا بندے دے پتر بن جاؤ، یہ تے کوئی یب نہ کریا جائے، جُتیاں نہ کھا لے. ایک تے اس طرح صلح ہوندا. دوجا جڑا بندہ ہوندا ہے وہ ہور مزاج دا ہوندا ہے. وہ آندا پائی شکریہ آ ویکھ تے آ جان دے. میں تیسرا پڑھنا چاہتا. بہت شکریہ. جڑا منت نال کراندا ہے وہ دی بھی حیثیت ہو رہی تے جڑا قبلہ روب نال کراندا ہے وہ دی بھی حیثیت ہو رہی. میں قرآن چوں ایسا پڑھن لگا جدی بندہ گل نہ منے تے بندے تے لعنت آ جائے. بہت شکریہ. آباد وہ کیسا ویسا صلح کر، کیسا پارا بندہ صلح کران والا جدی گل نہ من کے نہ وہ ترلا کرن دی لوڑ ہے نہ انہوں روب دین دی لوڑ ہے. وہ صرف گل کرے تو دوواں پارٹیاں نو من جانی چاہیے. وہ میں بیان کر لگا یہ سورہ مبارکہ نساء. خالق کائنات نے اس شخصیت کا تعارف کرا. اللہ فرماتا حبیب فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. اللہ فرما رہے مجھے 65 نمبر آئے تھے جو سورہ نساء. مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے حبیب یہ بندے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر جھگڑے میں تجھے قاضی نہ بنائے. سبحان اللہ. ہر جھگڑے میں تجھے قاضی نہ بنا لے، ہر تنازع میں تجھے قاضی نہ بنا لے. اے مومن تان ہے جدوں جھگڑا ہوئے تینوں منصف مقرر کر لینا تے آکھن جو نبی فیصلہ کرن گے وہ ٹھیک ہے. ہن نبی جدوں فیصلہ کرنا نہ کبلا نہ تے نبی کسے دا ترلا کرنا ہے. سبحان اللہ. نہ تے پیغمبر اعظم نے کسے دے نوز باللہ ہاتھ چھوڑنے پہ نہ یہ بھی کام نہیں کرنا. تے لا اکراہ فی الدین تے نہ پیغمبر نے آکھنا ہے میں جوتی لا لینی ہے جو صلح نہ کیتی. یہ دوویں کام پیغمبر نہیں کردا. کیوں؟ وہ دی اطاعت واجب ہے.
یارا وہ دی گل من لینا واجب ہے بھاویں اپنے آپ کوئی سچا سمجھتا ہے ابل تے ہر لڑائی سارے بندے ایک دن سچا ہی سمجھتے ہیں وہ لڑائی نہیں جتھے ایک بندہ آکھے میں جھوٹا دوجے دا قصور کٹ دینے آپ سچے بھاویں وہ 100 واری او دا قصور کٹے تو 100 واری او دا قصور کٹے جدو منصف محمد آوے نا او دو دعا تے واجب ہے کہ وہ نبی دی اطاعت کرے اگلی گل بڑی خوبصورت ہے اللہ فرماتا ہے مومن ہی نہیں ہو سکتا اچھا ونی کیا لے دسو نہ ابل سارا علاقہ کٹھا ہویا ہے یہ جڑا مومن ثابت نہ ہو سکے وہ تو پھر منافق ہی ہوندہ نا یہ دا مطلب ہے جڑا نبی دے فیصلے تھے چون چران کرے نا وہ منافق ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا اگلی گل بڑی باریک ہے اللہ فرماتا ہے سمہ جب تو فیصلہ کر دے نا لا یجدو فی انفسہم حرجن مومن وہ ہے جو دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کرے اندروں بھی نہ تنگ ہوئے کئی بندے فیصلہ مان جاندے نے اندروں تنگ ہی ہوندے کئیاں بندے فیصلہ سن کے اٹھ دے سناؤ فیصلہ ہو گیا ہن دیکھو جڑا راضی ہوندا فیصلہ تو ہوندا ہو گیا جی تو سا میرا منہ دیکھا چنگی طرح فیصلہ ہو گیا اور سناؤ کو فیصلہ ہو گیا ہو گیا میرا خیال ہے جے تے تسا دووے میرے انداز ویکھ لیں ہون میرے نہ ذرا بول کے دسو اگر کسے ویکھے سوتا دی میں نکل کر جنہیں میرے لو ویکھے یہ پہلا بندہ مطمئن ہے کہ دوجہ مطمئن شکریہ پہلا بندہ مطمئن ہے دوجہ فیصلہ سن بیٹھا ہے فیصلہ مان بھی گیا ہے لیکن اندروں تو آڑی خیر ہو جی اندروں مطمئن قرآن تے میرے ہاتھ میں باپ وضو کھڑا ہوں جیڑا زہرہ تے بابے تے فیصلے تے مطمئن نہ ہوئے وہ منافق بہت شکریہ وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے مومن کون ہے خالق فرماتا ہے مومن تو وہ ہے مما قضایتا جب تو حکم کر دے جب تو قضاوت کر دے جب تو قاضی بن کے فیصلہ کر دے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا مومن تو وہ ہے جو مان جائے جیسے ماننے کا صدقہ جاواں اے منصف اعظم دا نام مصطفیٰ اے منصف اعظم دا نام مصطفیٰ یہ جدو آیت آئی ہے یہ دا شان نزول اے لکھا جی قرآن دی سائٹ تے فرماتے نے آیت ادو اتری ہے جدو ایک یہودی تے ایک مسلمان دے درمیان جھگڑا پہ گیا اونٹ ایک سی تے یہودی آندہ سی میرا تے مسلمان آندہ سی میرے وہ پھر تیسرے بندے فیصلہ کرنا سی نا وہ مسلمان کہنے لگا کسے کو فیصلہ کرائیے تو مانتا نہیں ہو سکا تو جس کے تو کرانا ہے تو مانتا نہیں میں حیران ہوں اسے یہودی تو ہو سکا میرا خیال ہے وہ جڑا تیرا نبی ہے نا وہ دے کو اقرار لینے ہے نا جڑا تیرا نبی ہے وہ دے کو اقرار مسلمان کوئی اس طرح دا مسلمان سی کعب بن اشرف ایک یہودی سی سردار مدینہ کعب بن اشرف خدا نام سے وہ مسلمان کہنے لگا میرا خیال ہے کہ وہ دکڑ کرا تو سا غور فرمائے یہ دیکھو وہ یہودی کیسا ہے جڑا نبوت مطمئن ہے تو مسلمان کیسا ہے جڑا یہودی تے مطمئن وہ ہولی ہولی بندے پہ گئے بندے دو چار کٹھے ہوں تو پھر آخر کرنا بتاؤں لگ گئی وہ بندے کہنے لگے کی روڑا بھائی ہو سکا میں نہ تیرے نبی کو کرا لینا تے اے آندہ بھی تیرے سردار کو یہودی کو کرا لینا وہ بندے انہوں آکھنے لگے اللہ دے بندے کر کے میں دی کرنے یہ تے کار فیصلہ پہ ہونا ہے کار با آ گیا نا وہ کار آ گیا نا منو کو بندہ آکے کہ حبیب تیری ساؤں دے چھڑے تے ٹھیک ہے تو میں تے راضی ہوں کار آ گئی نا یارا حبیب رضا صاحب ذاکر نے میں بھی ذاکر ہوں تے جے وہ انہوں تے پہ جائے تو میں کہا کہ یاری تو مقیم مکائی کر لے حبیب صاحب نے مت صدی دے لگا وہ میری ساؤں دے چھڑے ٹھیک ہے جی تے جی حبیب دی نہ لاؤ میری ساؤں لیندہ بولو تو صحیح نا یہ دا مطلب ہے جو ساؤں اپنے کار آ جائے تے بندہ راضی ہو جاندہ ہے بندے آکھیا وہ اللہ دے بندہ یہودی جو پہ آندہ ہے پیغمبر تو اڈا فیصلہ کرے تے فیصلہ ساڑھے کار آ گیا تے یہودی سردار کو جان دی کڑی لوڑے میرے منہ والوں جنہیں دیکھیا وہ سمجھ ہونی ہے ہو سکیا نبی کو کرا ساڑھا نبی ہے تکو کیا نا چلو جی میں آندے ہوں میں اینو منافقان دے جگہ اور ہے یار یہ مطلب ہے پہلا ہی مطمئن نہیں سی کیونکہ ملعون جانتا سی کہ محمد حق کا فیصلہ کر اور مننا پیدا شکریہ قبلہ اور مننا پیدا
اور مننا پائے گا مسلمان جو سی بظاہر مسلمان سی یہ میں کر سکنا جی تقریر بظاہر مسلمان سی آخر نبی پاک کو فیصلہ آ گیا بندہ ٹھوچے نبی پاک کو آ گیا نبی پاک نے فرمایا ان یہودین جی وہ سکا جی اے ہوں تھے میرا دعویٰ ہے کہ میرا یہ آندہ میرا وہ آندہ یا رسول اللہ میرا حضور نے توقف نہیں فرمایا لمبی گل نہیں کی حضور نے مسلمان نے آکھیا پہ بہت اچھی گل ہے بندے دا پتر بنتے اونٹ انہوں دے تھوڑی کیا بات ہے ایتھے کڑے 9-10 سال لگ جانے سان ایتھے تے لوکی ججا نو دال آندے نے تاں اینا چر لگتا ہے 9 مئی دا فیصلہ ہوتا ہی ہے نا پیا دیکھو کدی ہو ہی جائے کر کچھ ہوتا ہے پیا کوئی پھر ہوئے گا پھر ہوئے گا آخر کوئی شوائیاں آنیاں نے آخر کوئی نہ کوئی ایس او پیس طے ہونے نے کوئی نہ کوئی انہیں ایفیڈیٹ دینے نے یا کچھ کرن یا اثبات دین کوئی ثبوت یعنی ایک مرحلہ ہے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے یہ نبوت کو نا اللہ دا دیتا علم ہوتا ہے یہ کدی کدی تے نبوت گواہ طلب کرتی تے کدی کدی اللہ دے دیتے علم نال فیصلہ کرتی پیغمبر نے ظاہراً گواہ منگے نے یا غیب دا فیصلہ کیتا ہے مختصر ہے کہ پیغمبر نے آکیا مسلمان نو کہ بندہ بڑھنا تے یہودی دا اونٹ انہوں دے یہودی اونٹ پڑھ لیا تے وہ نکل گیا فیصلہ ہو گیا راج کے یہودی نو کسے پوچھا سناؤ کی بنیا اور سا کیا فیصلہ ہو گیا انہوں کسے پوچھا سنا کی بنیا اور سا کیا سنیا نہیں ہوں کی بنے یہودی آ کے فیصلہ ہو گیا وہ مسلمان نو کسے پوچھا کی بنے ہو سکا ویندا نہیں کی بنے لے جاندہ اونٹ اور مینوں کی آنا ہے اور لے گیا ہی ہو گیا فیصلہ لے چلے ہی اور مینوں مار چھڑو انجتے ہوندے نے جی میں بیبیاں جھوٹیاں ہو جاندے ہیں نے مارو میں جھوٹی ہوئی نا میں ہی اتری جھوٹی ہوئی بندہ پوچھے اس طرح کرنا تو سچی ہو جائے گی وہ جڑا مسلمان نے آکھا نا ہو گیا فیصلہ دیکھڑیا نے انہوں میں کی پیانا مانتا گئے ہوں ہائے ہائے یہودی دا سواد آیا اس پر کیا کیا جنہ تو کلپنا نہ پیا ایدہ مطلب ہے میں تیرے نبی تے مطمئنہ تو اپنے نبی تے مطمئنہ تو اپنے پیغمبر تے مطمئن نہیں دیکھو انہوں آندہ ہے تینوں کنے آکھا میں مطمئن نہیں تینوں کنے آکھا میں مطمئن ہو سکا میں نے کسے بھی نہیں آکھا میں نے تیرا منہ دستا منوں تیریاں حرکتاں دس دیاں نے تیریاں حرکتاں دس دیاں ہو سکا میریاں حرکتاں پیڑیاں کوئی نہیں میں تینوں صرف مشورہ دین لگا کہ چلو انہاں تے کاری چھڑیا فیصلہ ایک واری کسے سیانے بندے کو پوچھ لئیے پھر نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا ایک واری کسے اور کو فیصلہ کروا لئیے وہ کہنے لگا یار میں تے تیرے نا ایسے بندے کو آیا سا جدے اگے توڑی اتھارٹی کوئی نہیں جدے اگے توڑا نا بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو بڑا کیڑا بندہ ہے توڑے نبی کو میں فیصلہ کرایا تے اگوں جذباتی نہیں ہونا میں پہلا توڑنا ترلا کر جذباتی ہو کے نہیں سننا کیونکہ بندے جذباتی بڑے ہوتے ہیں ایک منٹ تو پہلا اوور ہو جاندے تسلی نہ آرام نہ سوڑیا نہیں پہنا سوڑے پوری گھر سن لیں وہ سکھیا گھر لے میں ایک باری حضرت عمر بن خطاب کو پوچھ لیا جائے تو کی حرج ہے فیصلہ یہ نا وہ بھی فیصلہ کر دینے ایک باری وہ بھی ذرا بہت چیک کر لینے او دا سواد آیا یہودی دا او سا کیا پائیا تو جویں مطمئن ہونے نا او میں ہو جا یہ ہوں یہودی دے جو لفظ نے دا بڑا سواد ہے او سا کیا جی تو پہلا فیصلہ ہویا ہے وہ بھی تیرا ہائے ہائے آباد رہے بھائی تے جتھے ہون پہ میں نو کھڑنا وہ بھی تیرا لے چل میں نو اتھے لے چل وہ حضرت عمر دے دروازے تے آگا حضرت عمر بن خطاب چونکہ تو پتہ وہ بھی بڑے فیصلے کرتے سے وہ باہر آئے تھے وہ مسلمان کہنے لگا لو جی قدرتی کار میں لگا ہو اے میرے مگر چڑھ گیا جا یہودی یا اونٹ میرا ہے تے یہودی دا پار پائے یہودی تے یہودی آندہ ہے میرا ہے جدوں کہ میرا ہے تو میں تو انہوں پتا تو اٹھنا جھوٹ نہیں نہ بول سکتا تو یہ میرا بڑا زیادتی پہ کرتا حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کر دینا کوئی گل کوئی گواہ تیرے آنے کوئی گواہ تیرے آنے وہ گواہی شواہی پوچھی تو یہودی کہنے لگا جی میں ایک گل کرنی سی یہ کوئی گواہ لب جان گے اس واسطے کہ جویں دا اے وے اوویں دے گواہ لب جان گے جویں دا اے وے اوویں دے گواہ لب جان گے تے میرے کول تے ککھ بھی نہیں جی میں تے مطمئن جی انہاں حضرت عمر نے کہا توں کیوں مطمئن ہے
ہو سکیا ہے فیصلہ کہ ایک باری ہو بھی چکا ہے تو میں مطمئن ہوں. حضرت عمر کیا کہ فیصلہ ایک باری کسے کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا ہے آجے فیصلہ کروا کے نکلے ہیں اے مطمئن نہیں ہویا. وہ مسلمان ہوں حضرت عمر فرماندے نے کہ کنے فیصلہ کیتا ہے؟ یہ دا سواد ہے یہودیاں نہ میں دس نا ہو سکے تو دس دے ہو سکے تیرے تے عید رسول نے کی سنا جی تیرے تے عید رسول نے فیصلہ کیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہوئے حضرت رسالت ماب نے فیصلہ کیتا ہے. ہو سکے اے تینوں میں دسے نا کہ فیصلہ کنے کیتا ہے. ہوں اینوں پوچھ کے فیصلہ کی ہوئے تواڈے کیا کہنے تواڈی توجہ اور سنن دے کیا کہنے. وہ جدوں آ کہنا بھی اینوں ہن پوچھے انہاں کہا ہاں بھائی کنے فیصلہ کیتا ہے؟ نبی پاک ہو سکے ہو ایڈا اوکھا ہو کا کیوں لے آئی. یہ مطلب ہے تو نبی دے فیصلے تے مطمئن نہیں تو میرے کو آیا. حضرت عمر کہنے لگے اتنے کھلو تو میں آؤنا. وہ دل چاہیا ہو گیا کھورے منجی لین گئے نے باہر بہ کے فیصلہ کر لگا. وہ اندر گئے تو تلوار لین تھے تلوار نے عام چوکٹ دی تو یہودی نو کہنے لگے تو ایک پاسے ہو گئے نا ذرا ایک پاسے. انہوں بڑا چاہ سی کہ یہودی مویا جدوں یہودی نے ایک پاسے کیتا نا تے تلوار لے کے اگے بدے اجے وہ لگا سی آکھن مینوں اللہ دی قسم مینوں رسول دی قسم انہیں تلوار ماری سار اوس دیوار نال وجا تڑ تھلے ڈگا تے فرمان لگے جدو بطول دا بابا فیصلہ کر چھڑنا اتے فیصلہ نہیں کرائی. جڑا نبی دے فیصلے تے مطمئن نہ ہوئے. حضرت عمر بن خطاب نے آکھا میری نظر او دی سزا اچھی بولو یار او دی سزا موت ہے. یہ دا مطلب ہے نبی فیصلہ کیتا ہوئے تے جڑا اتوں مطمئن ہو کے فیصلے نو نہ مننے. حضرت عمر دی نظر چو موت دے قابل رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اگر دینچ فیصلہ آسان کیتا سگا رسول کیتا. من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا. اے علی دا ہاتھ پڑھ کے فیصلہ بنائے تا مصطفیٰ نے کیتا ہے. آج جننے بندے حضرت علی نو مولا نہیں نہ مندے شکر کرو حضرت عمر فوت ہو گیا نے ورنہ انہیں تو علی تو اللہ گئے نہیں تھی. شکریہ لو جناب علی مہربانی ہے. یہ مطلب ہے نکلیا کہ پیغمبر او منصف ہے جدے فیصلے تے بندہ مطمئن نہ ہوئے تے بندہ موت دے منہ چ جاندا ہے تے صحابہ دی نظر جو دی سزا موت ہے. اللہ فرماندا ہے انہوں انج منو کہ میں یسلیمو تسلیما تسلیم کرو جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. اے قرآن ہے آیت میں ہوں تجھے پڑھن لگا. اے مصطفیٰ تو بعد جے تے مصطفیٰ دی اس ویلیو دے بندے نبی تو بعد کوئی نہیں تے تو دس دے ہے نا تے میں دس دے. بھائی نبی دی حیثیت دے منصف نبی دی حیثیت ہے کہ اگو تکرار نہیں کرنی اگو بحث نہیں کرنی اگو اے نہیں آکھنا میری نکی جی گل سن لو. ساڈا کلاس فیلو سی اس 6ویں جماعت تو لے کے 8ویں جماعت تک 3 سال سوٹی نہیں کھادی کان پھڑ کے. جدوں نہ کہ کان پھڑ لو وہ کھڑا ہو گیا. اس کہ سر جی میری نکی جی گل سن. وہ پھر کھڑے کی سناندا سی. غلام رسول صاحب نا سی اردو دے ساڈے ٹیچر سن. وہ جدن آخری پارٹی ہوندی نا الوداعی پارٹی الوداعی پارٹی 8ویں والے جاندے نے تو 7ویں والے دیندے نے. وہ 7ویں والے پارٹی دیتی تے 8ویں جماعت جدوں نکلن لگے تے غلام رسول صاحب نے اقبال انہاں کہا جی ہو سکے وہاں بچے آج ہی وہ گل سنا چھڑ جڑی 3 سال آندا جدوں میں تینوں مارن لگا تو آکھے میری نکی جی گل سن اجے تک نہیں سمجھا سوٹی بھی تو نہیں کھاتی تے گل بھی نہیں سنائی. یہ مطلب ہے جڑا نبی جدوں آکھے نا نبی وہ غلام رسول ہے اے آپ رسول. وہ جڑے ٹیچر دی گل کیتی وہ غلام رسول صاحب سے شکر کرتے سن. میرے کلاس فیلو اجے موجود ہے وہ بندہ بھی موجود ہے
کسے بڑے بخا دیا گا آنکھوں گے. میرا دوست ہے جو جامع بڑے اچھے ذکر میں زمیندار ہے بڑا بڑا. وہ پھر وہ غلام رسول سی تے اے آپ رسول. غلام رسول صاحب نو تے بندہ آگ سکتا ہے کہ میری نکی جی سن لو، ساری زندگی نہیں سناندا. نبی فیصلہ کیتا ہوئے نا، جڑا آکھے نا میری سن لو میری سن لو، اللہ فرماتا تیرے تے لعنت ہے او دی سن. کمال ہے میری سن لو. یہ مطلب ہے شکریہ کرنا پیغمبر دی یہ ویلیو ہوئے کہ وہ دی گل تسلیم کرنی ہے. کیویں جویں تسلیم کرن دا کئی بندے مندے کیویں نے، وہ آندے نے چلو پھر گل منن والی تو نہیں سی پر چلو تسی بیان دے تو من نہیں. بڑے جا بندے ہیں جدے جے وہ آندے نے چوری صاحب گل منن والی تے نہیں، اونج پھر تسی بیان دے تو من جانے. وہ چودھری اس گل بھی راضی ہو جاندے نے کہ چلو پاویں نہیں سی منن والی میرے آکھے من تے گیا ہے. پیغمبر نو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو تسی بیان دے ہو. ہائے ہائے وہ ہے تو نہیں سی منن والی پہ مننا. نبی نو قبلہ بہت شکریہ انج مننا ہے جی میں منن دا. بچے ہو تہاڈی خیر ہوئے. میں اس قسم دے بندے قرآن چو ہور بھی لب لینے یہ نبوت نبی تے ختم ہوئی ہے، منصفی ختم نہیں ہو. میں پھر بیان لوکاں دی نظر اے عصمت اور نبوت کٹھے ختم ہوئے نے. مذہب اہل بیت وچ نبوت ختم ہوئی ہے، عصمت ختم نہیں ہوئی. ساڈے نزدیک نبی دے معصوم منبر تے بے ہی ہو سکتا جڑا محمد آنگو معصوم ہوئے. میں وہ جی لب لینے جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو، تم بھی بھیجو جی. بھیجو جی ایک باری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں بھیج لیا جی بھیج لیا. فرمایا ہن وہی لفظ آ رہے ہیں اوتھے سی یسلم تسلیما. اے قرآن ہے اللہ فرماندا جدے تے تساں درود پڑھیا نا جدے تے پڑھیا جی پڑھیا کدے تے نبی تے. فرمایا وسلم تسلیما جدے تے درود پڑھیا جے نا اینو من جاؤ جویں منن دا، تسلیم کرو جویں تسلیم کرن دا. مولا تانوں جزا دے. اے دا مطلب قرآن چوں مینوں مسئلہ مل گیا کہ جدے تے درود پڑھیے نا اونوں درود پڑھ کے چھڈی دا نہیں، اونوں منی دا ہے جویں پر منن دا. بھائی تہاڈی خیر ہی ہوئے منن دا حق. ایتھے ایڈا خوبصورت میں تہاڈے سامنے نیاں رکھن لگا. تانوں پتہ پنڈاں چ نیاں رکھتے ہیں، چودھری بیٹھے نے وہ آندے نے نیاں تیرے اگے وے جویں دل کر دے کر. نیاں تیرے رکھتے ہیں. میں نیاں رکھن لگا وہ بھی بنی کے تار جیسے بڑے پنڈ چ بڑے قصبے وچ اور نمونہ جڑا پنڈ ہے انہاں پنڈاں چ اوتھے رکھن لگا. نمونہ میں سامنے رکھن لگا، نیاں رکھن لگا. کوئی مسئلہ نہیں نیاں رکھنا. جے تے سلیمو تسلیما منو جویں منن دا حق ہے. اے مننا جویں منن دا حق ہے. جے اے سارا پروگرام نبی تے رک جاندا تے درود بھی صرف نبی تے ہوندا نا. ہن مصیبت کی ہے لوگاں واسطے مصیبت ساڈے واسطے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھوڑا بہت جان دے ہو نا صحابہ مہربان. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے پیغمبر نے پوچھا کہ وہ درود کی وہ درود کی. میں بنی کہ محرم بھی ایک پڑھیا پھر سمجھا بھی پڑھنا لیکن میں اندر بڑھ جانا کتے تک کو مجھے نہیں پتا کہ گلی بند ہے کہ جاندی ہے ادھر جاندی ہے کہ ادھر جاندی ہے. میں نے کوئی نہیں پتا. میں نے نہیں پتا تو پھر میرا قصور تو نہیں نہ میرا کوئی گناہ ہے. میں نہیں پتا میں اتوں کا ہے نہیں. جہاں بندہ بنی کیا جی بڑھ کے پوچھتا بھائی جی یہ گلی اگوں بند ہے کہ اگے جاندی یہ مطلب پتہ لگا وہ اتوں کا نہیں. بھائی تہاڈی خیر وہ اتوں کا نہیں. یارا جہے بندے پیغمبر نو آ کے پوچھتے سن یہ درود کیویں پڑھنا ہے من جا انہوں دے اتنے درود نہیں. یار جڑے پیغمبر نو آ کے پوچھتے ہیں درود ہے کی پیغمبر نے صحابہ نو دسیا اللہم صلی علی محمد. جے تے محمد تک درود ہے تے نماز چ محمد تک پڑھ. تے جے نماز چ بیٹھ کے یار آل محمد آنے تے دا مطلب جڑا درود محمد تے او درود او دی آل تے. اگے نال حوالہ بھی موجود ہے، حوالہ موجود ہے.
مجلس ہوندی ہے پئی کیویں جویں اوتھے ہوئی سی حوالہ ہے نا یار جدوں تانوں ایس ایس پی صاحب پوچھدے نے یا ڈی پی او صاحب پوچھدے نے ہن کرانا چاہنا اگے ہوئی سی لوگ کٹ کے دسدے نے جناب اگے بھی ہوئی سی وہ حوالہ ہے نا یارہ سیالکوٹ میں جا کے ڈی پی او صاحب نے آکھو میری پابندی کئی باری ختم ہوئی ہے تو مہربانی کر کے پکی کر چھڑو جو ہر سال جو دوبارہ اجازت دیندے تو یا سال چ میں کوئی غلطی کروں پھر دسو جڑی سال چ غلطی ہے کہ وہ سر دس دیو یہ دس دن جتھے میں غلط گل کیتی ہے کسی مذہب میں تکلیف ہوئی ہے میرے خلاف درخواست آئی ہے کتے شکایت آئی ہے کہ یہ غلط گل کرتا ہے گل اگر ہے تو دس دو ورنہ ہر سال جدو میں محرم پڑھنا جدو ادو میں سر صاحب میری اجازت ہو جاتی ہے تو ہر سال پھر پابندی کیوں نہ انہوں دی مہربانی جی انہوں میری گل سے آنا سن انہوں انسپیکٹر صاحب نے سدیا وہ بھی مہربان تشریف لیا انہوں نے کہا یار ایک بار جدو تھی اجازت دیندے ہو کہ سال پڑھے پھر اگو جدو دوبارہ لاندے ہو پابندی یہ درمیان چ کچھ کرتا ہے شرارت مطلب ایک بار جنہوں اجازت دے دیتی پھر ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ کوئی شکایت آؤندی ہے تو پابندی لاندے ہو یا پھر ایویں لا دے وہ کہنے لگے جی میں تمہیں دس انہوں نے کہا میں دس مینوں کہنے لگے تواڈے پچھلے سال پابندی میں ختم ہوئی ادو پچھلے سال میں کیا ہوئی ثبوت دے وہ میں فائل کٹ کے سامنے رکھ دیتی وہ میرے کو حوالے سن کہ 24 بھی ختم ہوئی 23 بھی ختم ہوئی 22 بھی ختم ہوئی یہ وہ میں پچھلے حوالے دیتے سن گل تو ایس محرم دی ہو رہی سی یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مکمل درود ہے اگے وہ دا حوالہ موجود ہے یہ درود کی ہوندہ ہے فرمایا کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم پر تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم کی آل پر تھا درود محمد و آل محمد پر ہے ابراہیم والا حوالہ ہے یہ مطلب ہے ابراہیم تو لے کے محمد تک تے محمد تو لے کے محمد مادی تک انہاں تے درود بھی واجب ہے مننا بھی واجب مہربانی یار مہربانی یار صلو علیہ وسلم اور جدہ تے درود پڑھئے شکریہ یار جدہ تے درود پڑھئے انہوں تسلیم کرنا اور یارہ واجب ہے جدہ تے بھی پڑھو او دے تے واجب ہے جے آل محمد صحابہ نو سمجھ دے انہیں شامل نے آواز آ رہی اے روز ہوندہ ساڑھا روز ایک کام ہوندہ ہے پہلی باری ہویا ہوا تو بندہ پریشان ہوندہ ہے پہلی باری تو نہیں نہ ہویا ہر روز ہوندہ جی آواز آ رہی ہے اب مہربانی نہیں آ رہی چلو اللہ دا آسرا ہے کہ حضرت علی دا ہاتھ پھڑ کے نبی نے آکھا ہوئے بدائیں بھائی کہ حضرت علی دا ہاتھ پھڑ کے نبی نے آکھا ہوئے بدائیں بھائی ذرا بدائیں نہیں میں روک نہیں سکتا آگے مجلساں دو نے یہ آواز نہ بھی آوے تو میں کوشش کر کے اونی کوئی کر سکنا جتھا جا سکتی یہ تو زیادہ میری قوت نہیں میرے عزیزو جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں مننا ہے جی میں منن دا حق ہے جے سمجھتے ہو کہ اس درود وچ صحابہ بھی شامل نے انہوں نے بھی من لو جو میں منن دا حق جے نبی دے ازواج شامل نے تو کوئی گل نہیں انہوں نے بھی من لو جی میں منن دا گل میں کر لگا چلو قدرت انہوں سپیکر ہی بند ہے کھورے تاں ہی بند ہے بسم اللہ وقار صاحب بہت شکریہ یارہ جے تسو ان کو بندہ آکے بھی نبی دیاں بیویاں شامل نے درود وچے تو تسی آرام نال گل کرو میں کرنا نہ پہ آرام نال
کدی ادھر ٹر گیا تو ادھر لے گیا ادھر ٹر گیا تو ادھر لے گیا ہوں میں کی کرا میں نہ اگے جانا ہے وقار صاحب ایک بار جا کے تشریف لے آئے نے میں بانیان دے حکم دے مطابق کھڑا ہویا میں کدی ممبر تے جھگڑا نہیں کیتا میں پڑھنا کہ انہیں پڑھنا تو پتہ ہے ایسی گل میں کدی بھی نہیں کرتا کیونکہ کیمرے دی ساتھ بندہ ہوندا ہے تو پریشانی بعد وچ ہوندی ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا جلدی مکا دینا یہ مطلب جدے اتے درود ہے نا انہوں مننا ہے جی میں منن دا جیڑے بندے سمجھ دینے کہ امہات المومنین بھی اہل بیت شامل نے کہ انہوں اتے بھی درود ہے میں سوال کر لگا اگر امہات المومنین تے درود ہے تو یہ مطلب ہے پھر انہوں نے انجی مننا ہے جی میں منن دا حق ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ وہ نبی دے ازواج چونے اور دنیا ساری چی مشہور ہے کہ سب تو زیادہ پیار بھی پیغمبر اعظم نے سنے ہیں میں سنے ہیں میں پکی گل نہیں دستا میں سنے ہیں بھی انہاں نال سب تو زیادہ پیار سی ویسے جنہ بندے آکھے نا سب تو زیادہ پیار سی انہاں نال دسیا پہ اصل جڑے کنوارے نبی دے کار آئے نے انہاں دے خیال وہ صرف حضرت ام المومنین نے تو دوسرے نے کہ سب تو زیادہ عمر مبارک انہاں دی باقیاں ازواج نال تھوڑی سی اس واسطے زیادہ محبت سی انہاں دوستاں نال میں ایک گزارش کرنا لگا یہ جڑی چھوٹی بیوی نال محبت زیادہ کرنی تے وڈی نال تھوڑی کرنی یہ انج مولوی ذاکر کر دے نا نبی انج نہیں کر نبی عادل ہوتا ہے نبی انصاف کرتا ہے نبی تو منصف ہوتا ہے یار نبی تے کدی بھی نہیں اس طرح کرتا کہ جان بوجھ کے اتنا زیادہ کرے عمر دا چھوٹا بڑا ہونا یہ تہاڈی ساری نظر سے پیغمبر دی نظر تے نظر نبوت ہے اگر بند مطلب حضرت ام المومنین پھر اونچی مننا چاہیے نا بولو بولو جی میں منن دا حق ہے پھر میرا ایک سوال ہے کہ جتنا لوگ جنگ جمل چے ام المومنین نو لے کے گئے سن تے راج جا کے ہاؤ اب ایک جگہ یا ہوا گونو اندر اتھو کتے پہنکے تے اس بی بی نے آکھیا کہ میں نو پیغمبر آکھیا سی کہ جیڑی میری سو جاتے فلاں مقام تو کتے پہنکن گے او دا حق بنتا ہے کہ وہ واپس ہو جائے لہذا میں اتھو واپس جانا چاہنیاں جے بی بی تے درود سی تے پھر بندے مان جاندے نا جو منن دا حق مطلب ہے حد مک گئی ہے اور ساڑی ماں ہے ام المومنین ساڑی ماں ہے جتھے بولو یار ساڑی ماں کسے منی ہے 100 بندے نے جھوٹا قرآن چکیا کہ وہ جگہ ہی نہیں 100 بندہ جھوٹا قرآن چک گیا ہے وہ جگہ نہیں بی بی جھوٹ بولیا نے نا جھوٹ بولیا نے تے جے انہاں دی منی ہوندی تے جھوٹ نہ بول دے یہ دا مطلب ہے درود ہے جنوں مرضی پال ہے ایک مینو تیرا صاحب لگ گیا ہے جڑا اپنی ماں دی نہیں ماندا حسین دی ماں دی گل میں صدقے جاواں آباد رہو اے اصل گل پتہ کی اصل گل نے کہ پیغمبر نے مبالے چ 5 کھڑے سن تے پنوں باہر نکل کے باں اونچی کر کے فرمایا سی اللہ یہ ہے میرے اہل بیت تے جے اندر سن تے چادر تے پا کے فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت حضرت ام سلمہ نے اندر آنے واسطے اجازت منگی تے پیغمبر رکھا نہیں تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے لیکن یہ طہارت والے یہ اور لوگ نے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے یہ مطلب ہے امہات المومنین بھی من گئیاں صحابہ کرام بھی من گئے یہ اور نے اسی اور تساں کدی حاجی چڑھن گئے سو پرانے زمانے چ حاجی چڑھن جاندے سن بندے 25 بندے وہ ایک حج کرن جاندا سی 25 نال بیگن وچ چولاں دا پتیلا وچ دھریا ہوندا سی اے جاندے بھی کھاندے جاندے سن تے اوندے بھی کھاندے جاندے تے حج تے کنیاں نے جانا ایک نے اے اپنے ہوندے سن میرا خیال وہ جڑے چڑھن جاندے سن ایک بندہ میں نے آندا میں یا تیرنا کام میں تیا کر ہو سکے میں آج نہیں کر سکتا میں حاجی ٹورنا ہے میں ہاں آپ نہیں ٹورتا اور 5 نال گئے ہوں سن بنی کیا تو نکل کے بھی نال حافظ آباد بھی نال اگوں موٹر پہ بھی نال اگوں کدھر اگے گئے تو لاہور تک بھی نال ایئرپورٹ تک بھی نال باہرلا دروازہ بھی آ ویکھ کے اندر ہو گیا تو پار ٹر گئے وہ بثیرے نال 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 قم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى جدوں صحابہ نے پوچھے مودت کنا دی واجب ہے وچ حسن ہے یا نہیں ہے
یہ مطلب ہے مودت والیاں میں بھی حسن موجود نے. آج مولا حسن دی مجلس ہے. درود والیاں میں بھی حسن موجود ہے. اچھا اگلی گل یہ جنہاں آکھیا نا حضرت حسن بڑے کمال کے صحابی تھے, بلکہ صحابی کے بیٹے تھے. تاریخ ہے کہ حسن صحابی دا بیٹا ہے, قرآن ہے نبی دا بیٹا ہے. تاریخ نے صحابی دا بیٹا لکھے, قرآن لکھتا ہے محمد آخیا بنا ناوا بنا دو, اور اپنے بیٹے لاؤ ہے مجھے بے اولاد کہنے والوں. میں اپنے بیٹے لے کے آیا ہوں. پھر میرے بیٹے نہیں حسن تے حسین, بیٹا تے نوح دا بھی, بیٹا تے آدم دا بھی ایک جہنم ہے. اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. جدو سچے جدو جھوٹے تے لعنت کرنی ہوئے نا کرو سچے لے کے آئی دے. یہ دا مطلب ہے حسن قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے بھی نے تے سچے بھی نے. بولو بولو سچے بھی نے. نبی دا بیٹا پھر سچا, اتے حسن دے درود, حسین تے بھی درود. یہ دا مطلب ہے کہ حسن دا بھی تسلیم کرنا واجب ہے. مجلس ختم کر دیتی ہے میں, اور یار جدے تے درود پڑھئے ان تسلیم کرنے کیویں جویں تسلیم کرن دا حق ہے. درود وچ حسن بھی موجود نے, درود وچ حسین بھی موجود نے. خدا دی قسم جے بندیاں انہاں تے درود پڑھ کے انہاں نوں منیا ہوندا, ایک دی صلح تک نوبت نہ ہوندی, دوجے دی بیعت تک نوبت نہ. صلح تک نوبت ادوں آئی ہے جدو بندے انہاں نال لڑے نے. بولو بولو, اور لڑائی تے صلح ہوندی ہے نا, لڑائی تے صلح ہوندی ہے. واہ امام حسن تیری جتی تو لوکاں دی حکمت قربان کرتے ہیں, تو صلح کر کے اخیر کر چھڑیے. سارے جہان نوں تک چھڑیا ہی, اے ساڈے نال پہلا لڑے سن. کی سنیا تو ساں اے بکری گل ہے, صلح تے قائم بھی کوئی بندہ نہیں رہا. اے اگلی گل ہے عبید چھڑ دیو. یہ دا مطلب ہے صلح کدوں ہوندی, اور جدو کوئی جھگڑا ہوئے اور درود والیاں نوں منی دے نہ جھگڑی دے. جڑا درود والے نہ لڑ پوے وہ کیڑی جنت جائے. صلح تے پھر انہاں دی کرم فرمائی کہ انہاں بندے بچان واسطے صلح کیتی, انہاں دین دی بقا واسطے صلح کیتی, انہاں جنگ کیتی ہے تے دین واسطے, انہاں کتے صلح کیتی ہے تے دین واسطے. اللہ دے بندے ہسنے مجتبی گھر بہ گئے, انہاں کہ روڑا ہی کوئی نہیں. اللہ دے قرآن تے عمل کرو, سنتے رسول تے عمل کرو. تسی حکومت کر لو, میں حکومت چوں کی لینا. میں گھر بھی بیٹھا ہویا تے میرے جوڑے عرش تو آنے نے, تے حکومت نام ہی کراں گا تے جنت دے نوجواناں دا سردار میں ہاں, تسی تے نہیں نا. امام حسن نے ایسی شرط رکھی, پھر ہر شائی اڈ پڈ گئی. جڑے بندے سانوں آندے نا امام حسن صلح کر لئی, تانوں کی تکلیف ہے؟ میں دسنا نا سانوں کی تکلیف. جڑا آکھے نا کی تکلیف ہے, انہوں تکلیف دسی دی. بندے کو آندے تینوں کی تکلیف؟ ڈاکٹر نو 5000 فیس دے کے جا کے بندے پہنچ دے, ڈاکٹر پوچھدا کی تکلیف, بندے ساری تکلیفاں دس. ایتھے بندہ آ کے تینوں کی تکلیف ہوندا, تینوں کی تکلیف؟ مینوں تکلیف ہے, میں تینوں میں دس. امام حسن نے صلح چ لکھایا سی کہ اج تو بعد میرے پیو نوں ممبراں تے گالاں نہ کڈیاں جان. امام حسن تے صلح چ دا چھڑیا کہ آ جیو جڑے سانوں گالاں کڈ. تساں غور ہی نہیں فرمایا. دوجا میرے مولا نے فرمایا کہ اپنے تو بعد کسی نوں خلیفہ نامزد نہیں کرنا, امت جنوں بنا لو بنا لو. تے پھر جدوں یزید نوں خلیفہ نامزد کر گیا تے اے دا مطلب صلح کدی رہ گئی, صلح دی شرط تے عمل ہی کوئی نہیں. صلح شرائط تے ہوئے تے شرائط تے پورے رہنا چاہیے, پورے نہ رہا جائے تے صلح ہی کوئی نہیں ہوندی. اللہ دیا بندیا, میں تے صلح تک بھی نہیں پہنچیا. میں تے سوچ رہا جدے تے درود پڑھیے انہاں نہ لڑی دا نہیں, انہاں نوں تسلیم کری دا, جویں تسلیم کرن دا حق ہے. انہاں بندیاں کولوں تسی توقع کردے ہو خیر دی, جنہاں دے درود پڑھ پڑھ کے محمد دیاں تیاں نوں مارے, جنہاں اذاناں دے دے کے زہرا دیتی ہیں. بی بی زینب دے دے وین کربلا ویر دی لاش تے بھی نہیں آئے جڈے جڈے بہن شام تے کوفہ دیا بازار چ. بی بی فرماندے سے نانا امت نو سمجھا, انہاں سانو وٹے مارنے نے تے بانگا تے نانا تے. تے جدوں آندے نا اشہدو ان محمد رسول اللہ, بی بی فرمایا ساڈے جگراں چ لگ دیا. سانو کافر مار دے سانو اینا دکھ نہ ہوندا, سانو یہودی مار دے سانو اینا دکھ نہ ہوندا. او
پہ مار دینی جڑے آسانہ بھی دین دینے تو پھر سانو مار دینے عزیزو چیلم دے ایام جا رہے ہیں اس بی بی کو میں کیڑا پرسا دیا یہ بی بی پاک پہنا کہ وہ لوکی جڑے پہنا ہوں دی نا جنہیں پرونے آئے ہوں دی نا وہ بار بہ کے فاتحہ بھی پڑھ لیں دینے ختم چ بھی شامل ہو رہے ہیں تے پھر وہ آندے یار تسی اتھے ایک منٹ کھلو میں ذرا نا اس بچی نو پیار دیا مکتوب دی پہن ہے یہ تو ساڈا رواج ہے نا وہ وڈے لوگ نے اسی انہیں جو گئے لیکن پرسا تو پھر پہن نہیں دینا کیڑی پہن اس پہن نو اجے 20 سفر گزری ہے تے گٹھائی آ گئی آؤ اس شبیر تے شبر دی پہن نو اج تھوڑا جا پرسا دے رہی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں تے حیران ہاں اجے تے تیرے ویر پچھلے دا چاڑیا نہیں مکا دیکھو حسن مجتبہ دی تاریخ آباد رہو یہ دا مطلب ہے 20 سفر دی آئی پھر 28 تک اتھے ہی ہے نا پردے اچھ بہ کے اڈیک دیا پئی میں نہیں کو پہن ویکھی جیڑی پاویں پٹھے دی مزدور ہوئے چاڑیے تو پہلا اٹر گئی ہو حالانکہ روز اٹا بناندی ہے تو پھر کار مزدوری کر کے کار چلتا ہے میں غریب تو غریب پہنی کل والے دن بھی لوکاں نو آندی ویکھیے 10ویں تے آیا جی 10ویں والے دن کھلو کے آندی چاڑیے تے آیا جی 10ویں والے دن سارے لوگ ہی ٹر جاندے وہ اپنے شوہر نو سد کے نا آندی یہ بچے لے کے تسی پھر ٹر جاؤ میں انہاں بالاں دی پھپھی دی منت کیتی ہے میرے 35-40 دن کٹ چھڑ میں پیر دی پھوڑی چھڑ کے نہیں جا سکتا میں ٹر گئی لوکاں کڑے ہو پہن دی جڑی چاڑیاں بھی کرا کے نہیں گئی چاڑیاں تک اپنا پہنا نہ ویر دی پھوڑی چھڑ دیا نے نہ ویر دی قبر چھڑ دیا نے آؤ لوکاں سانو روندیاں نو وے کے ہس لو ترے پہنا بغیر دفنان تو آج وہ پہنا تے قبر نہیں چھڑ دیا میں کیا بغیر دفنان تو آج دنیا میں تے ٹور دیا بیان دیا سن قیدہ چھٹ گئی ہیں نا تیرا چاڑیا آگے کرانگی آوے میرا چانویر چونکہ آخری بندے نے حضرت امام حسن دے مصاحب پڑھنے اس وقت میں امام حسین علیہ السلام دے چیلم دے 2 جملے پڑھ دینا فرما دیا چیلم تیرا آ کے کرانگی آج جدن آئیاں ادن کرانگی جدن آئیاں ادن کرانگی ایک دنیا نے اتھو اے آخ کے کہ چاڑیا تیرا میں نے ایک بندے پوچھا چاڑیا کدھا جی 20 سفر نو میں کہا کسے ایک دا چاڑیا ہوئے تھے امام حسین دا بھی چاڑیا ادن ہوئے پنیویاں دا بھی چاڑیا ہوئے امام حسین دا بھی 40واں ہوتے پتیجیاں دا 40واں امام حسین دا 40واں ہوتے پراواں دا 40 پیو پترہ دا چاڑیا ہوئے بندیاں دی اتھر نہیں سکتی لوگ آندھے نے دوہاں دا چاڑیا کٹھا ہی آ گیا تیرے کوڑ پتران دا چاڑیا ہویا تیری آنکھی در نہیں ہوئی ترے پیڑا آ کے ٹوڑیاں نے چاڑیا آ کے کران گیا میں بی بی دا ٹورنا پڑھ کے اجاز لین لگا انہیں کوئی پڑھنا جنہ کو پڑھے ود گل میں نہیں کرتا 11 محرم کوڑوں اونٹ لگائے نے جتھے ویر شہید ہویا سی زوار بیٹھے نے ٹیلہ زینبیہ جناب جان دی بھائی زوار دسو ٹیلہ زینبیہ وہ جتھے کھلو کے بی بی آندی سی زمین اچھی ہو میں ویر دا سجدہ بیکھا تے شبیر اندر سنتھر نہیں رو میں نو پہنے جنابے عزیزو آج جاؤ گے تے اچھی جگہ تے خوبصورت جگہ بڑی ہے جتھے ہمشیر کھلوتی رہی تے جتھے امام حسین شہید ہوئے نے وہ سرخ رنگ دی بتی بلتی ہے سرخ رنگ دی بتی ہے وہ دے جی اندر نا ایک پٹڑی پئی ہے پتھر دی وہ جگہ جڑی ہے نال بالکل تسی آنچو بیکھو رہے ایتھے ایک پٹڑی پئی ہے اتھے امام حسین نے نہ قتل کمرہ ذرا بڑھا ہے اتھے امام حسین علیہ السلام شہید زہرہ دی تھی ٹبے تھے یہ 70 قدم بنتے 70 قدم تک لوگ اتنا سونے ہیں دیکھیں یہ بی بی پاک نو 11 محرم نو اس جگہ تو گزارے نے اتھوں قید کر کے اتھوں اونٹ گزارے تو سا سنی ہے ساری گل میں تو صرف توڑی توجہ کرنے لگا حضرت رسالت ماب جاندے سن بس سفر تھے راچ والدہ دی قبرہ حضور دی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی قبر ٹور دے اونٹ تو نبی تھلے اتر کے
تو فرماندے ہیں ماں تے ماں ہوندی ہے نا یا رسول اللہ ماں دی قبر تے تسی بھی اترے ہو لیکن تواڈے اترنے چے تے تواڈی نواسی دے اترن آباد رہے بڑا فرق بہت زیادہ فرق ہے حضرت عباس علیہ السلام نو معرفت رکھتے ہو نا باب الحوائی دی دعاویں ذہن چ رکھو میں بھی رکھ لئیے تم ہی رکھ لو حضرت عباس اکان میں دین نو خواب چ ملے تے کہنے لگے تو جدو میرے مصائب پڑھنا تو پڑھتا میرے کیوں نہیں پڑھنا ہو سکا جی میں توڑا ٹرنا بھی پڑھنا پھر توڑے بازو قلم پڑھنا پھر توڑے سردہ گرز پڑھنا یہ میں سارے معاملات پڑھنا مولا غلط پڑھنا فرمایا تو ٹھیک پڑھنا ہے فرماتے ہیں جیڑا میرا مصائب پڑھے نا حضرت عباس کیا جیڑا میرا مصائب پڑھے نا وہ یہ ضرور پڑھے کہ جدو بازو نہ ہون تو اتوں بندہ تھلے ڈگے جن میں تھلے ڈگ دینے ہتھاں دا سہارا پہلے نہیں دینے جدو میں تھلے ڈگا میرے بازو کوئی نہیں سن میرا منہ زمین تے وجہ ہے میں ان حضرت عباس نڑگل کران آقا تیرا زمین تے منہ وجنا ہو رہے زہرہ دی تھی دا سار وجنا ہو رہے پتھران نال سار ٹکرایا بھی بھی پاک ڈگے بھٹو ڈگے ہاتھ بتے سن تو پھر ڈگ پہ میں تفصیل نہیں کرتا ہاتھ پتے ہوں تو بندہ ڈگ پہ کسے پاسے بھی ڈگ سے ڈگیاں نے تریوے پہنا اونٹا تو پھر پتھران دا ٹیر سے پتھر تو دو کوئی نہیں سن جی تو امام حسین قتل ہو انہاں اونٹا تے پتھر مگوائے سن محمد دیاں پترہ تے دیاں مارنے واسطے اونٹا تے سپیشل انہیں پتھر مارے سانے قتل تو بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دی لاش پتھران دے ہٹا منو نہیں پتا ان بدے ہاتھاں نال پہنا نے پتھر کیوں ہے میں نہیں سمجھ آ رہی ویسے پتہ نہیں ہٹائے جایا صدقے جاؤں پہن بڑی دوروں ٹری ہوئے تو راج منجی رکھتے نے لوگ آگئی جے ہوئے آگئی جے ہوئے آگئی پچھوں ایک بزرگ آندہ او نوجوانوں اور تو اسی جوان ہوئے تیجے ہاوڑی رکھیا جنہا نے چار پائی ہاوڑی رکھیا ہاوڑی نام ہی رکھی جائے تو میت نو کی تکلیف اصل چنہ پہن دا دل ہوندہ نا تی دا دل ہوندہ تو آندے نے آرام نہ رکھیا جی اس طرح واقع گی احترام ہی نہیں نہ کیتا میرے پیو دا احترام نہیں کیتا اور تیاں دے لوگ تے منجیاں بھی ہوڑی رکھ دینے نا یزید ترے سوٹیاں امام دے منہ تے ماریاں نے بی بی سکینہ دے سامنے یہ کی پڑھئے کتھے روئیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ حاج دو ویر کو دوہاں پہنا نو لے کے ڈگے نے تے پھر پتھر ہٹائے نے جدو تیہ ہوں دیئے پہن ہوں دیئے تو ایک بزرگ کی آجا پیار نال یارا عزت نال آجا کیوں اگئی دکھی آجا ویکھ رو نا ذرا ویکھا تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ چڑھ گیا جنتیاں یعنی کافور موجود ہے خوشبو موجود ہے غسل ہو گیا ہے پھول پہنے زخم لکا کے بخاندے جے زخم لکا کے پہنا نو بخاندے جے اور زخم لکا کے پہنا نو بخاندے جے پہنا ویران دے زخم نہیں دیکھ سکتی ہیں میں حیران ہوں ساریاں پہنا دے سامنے لوگی کفن ہٹا کے اندر ایک کم جنتیاں والا چہرہ نہیں تیرے ویر دا تے جدا ویر جنت دا سردار سی حیرانگی دی گل لے سار ہے صدقے جاواں کدی توڑی کسے گاہ میں چاہے نہ نکلے سارے جان دیا پہنا آکے منہ ویندیا نے قرآن کھلا میرے سامنے میں انجے ہی پڑھے ہیں جدو تراؤں پہنا نے پتھر ہٹائے نے تے کہ منہ ہی کوئی نہیں سار کٹ کے لے گئے سن کٹیاں رگاں سن آج پتھر ہٹا کے ویکھیا نے تے فرماتے نے ویر تیرا سار کتھے وے دوجا ہاتھ پھڑ کے فرماندے تیری ایک انگلی کتھے وے تیجی گل فرماندے نے میں دنیا تو ٹرن جان والیا تیرا کفن کتھے وے کٹیاں رگاں جو آواز آئی صرف ہی کو گل دس تیری چادر کتھے وے بی بی ترے چار گلاں کر کے ٹر گئی انہاں گلاں تے 15 منٹ لگے نے کہ 20 منٹ میں نہیں پتا ادھا گھنٹہ لگا کہ گھنٹہ میں نہیں پتا میں سچی گل کرنا اجے تک میں نے کسے بڑے عالم بھی نہیں دسیا کہ زہرا دی تھی ویر دی کٹی گردن تے منہ رکھ کے گلاں کنی دیر کیتیاں کنی دیر ایک گل پکی میرے کو پہنچی ہے او تہاڈا دل دکھے گا اندر دل نہ تیرا دکھ جائے تیرا دل دکھ جائے گا تے بطول تیرے تے راضی ہوے گی کیوں نہ دل دکھے
دل دکھے تو مینوں معاف کر دے نہ میرا بیٹا کدی بھی نہیں آکھنا دل دکھے تو مینوں معاف کر دے گناہ کیتا ہے نہیں یا تو گناہ کیتا ہے تم ہی ٹھیک پڑھیا ہے او دا ٹھیک دل دکھیا ہے یہ نال تے ظاہرہ راضی ہونا ہے گناہ کیڑا ہے تو آڈا دکھے گا دل انشاءاللہ دکھے گا میں دکھی گل کرن لگا تو آڈا نہیں دکھنا تو کسے اور دا دکھنا زہرہ دی تی ویر دی گردن نال گلاں کیتی تے پاویں آدھا گھنٹہ پاویں گھنٹہ پاویں 15 منٹ تے پاویں 20 منٹ ایک میں پکی گل دسنا جنی دیر تک بی بی ویر نال گلاں کردی رہی ہے نا بندے اتوں مارتے رہنا زہرہ دی تی نوں لوکی مار جدوں اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے بی بی تے کڑتے دا رنگ خون نال کہ سرخ ہو چکا جی سارا کڑتا اے چھٹا نہیں میں پہ پڑتا کڑتے دا رنگ بدل گیا سی پتہ نہیں کنا ماریا نے تے فرماندی ہے مار دے رہن گلہ میں تیرے نہ ترائے کرنا ہی ہوں میرے جیسی پہن ہوئے تے تیرے جیسا ویر ہوئے اینی دیر تے نسی نہ لگ دی میں تیری کٹی جان والی گردن تے آکے گردن رکھ دیں دی وے میرا سارے جہان تو مہنگا ویر وے میں تیرے نال قتل ہو جاندی پہلی مجبوری 17 قدمہ تے ساں جدو میں آن لگی تے سجاد دے خیمے نو آگ لگ گئی میں بلدی آگ چو تیری نسل بچائی رات نو آنا چاہتی ساں بچے ڈر دے سان میں ساری رات پیرا دین دی رہی ہاں سویرے آن لگی تے پھر کام میں ڈا الٹا ہویا تے پھر میں ایڈی اوکھی ہوئی کہ میں اکبر دے قتل تے بھی ایڈی اوکھی ہوئی میں عباس دے نہ آن تے ایڈی اوکھی نہ ہوئی میں تیریاں ضربہ تے سونا ایڈی اوکھی نہ ہوئی آج میرا دن بڑا اوکھا گزرے میں میری ماں نے پترا آج میرا دن بڑا اوکھا گزرے میں میرے پیو نے پترا آواز ہوندی ہے قتل کر لو انہیں آج اوکھی کے میں ہوئی ہے فرمایا آج میں سارا دن پر جائیاں دے ہاتھ بن دی رہی میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بدائے میں لٹی گئی جدو لیلا نے کڑیاں پائیا اٹھ کے بیگ پیو دیا نوہ قید رہی شبیر تیرا نام فنا سے بچاؤں گی قانون یزیدی تیری ٹھوکر ملاؤں گی کربل کو فتح تو نے کیا شام کو سر ننگے فتح کر کے آؤں گی عزاداران مظلوم کربلا تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت وقار شفقت محسن صاحب آپ گجرات وہ ذکر محمد و آل محمد بیان